شاید یہ پرسرار مجرم اور افسانوی قاتل جیک دی ریپر کی شہرت تھی جس نے سب سے زیادہ 20ویں صدی کے اوائل میں لوگوں کے تخلیات اور سیریل قاتلوں کی ہولناکی کو جنم دیا، اور اس کے گرد کئی کہانیاں بنی ہوئی تھیں جو آج بھی گونجتی ہیں۔ جیک رائپر سیریل کلرز برک اور ہرے کے قتل کے جرائم سے پہلے کے گھناؤنے جرائم کا ایک سلسلہ ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں پرسرار واقعات دیکھنے میں آئے، جس کے دوران لوگوں کا ایک گروہ بغیر کسی سراغ کے لاپتہ ہو جاتا تھا، یا یہاں تک کہ ان کے طویل عرصے تک لاپتہ ہونے کے بعد بھی ان کی لاشیں نہیں ملتی تھیں۔ لیکن برک اور ہرے کی گرفتاری کے بعد خوفناک حقائق واضح ہو گئے۔ اس جوڑے کے درمیان پہلا سیریل کلر ولیم برک تھا، جو سن 1792 میں آئرش شہر اسٹرابرن سے دور ایک قصبے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا والد اسٹرابرن دیہی علاقوں کے قریب پھلوں کے کھیتوں میں ایک عام کسان تھا، لیکن سرکش برک اپنے والد کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتا تھا، لہذا اس نے کھیتی باڑی چھوڑ دی اور چھوٹی عمر میں مالداروں کے گھروں میں نوکر کی حیثیت سے کام کرنے چلا گیا۔ بعض اوقات دوسروں کو دھوکہ دینے سے اور استعمال شدہ کپڑوں میں تجارت کر کے شہر کے کسی بازار میں نوکری کرنے کے بعد اس نے شادی کر لی تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ لیکن آئرلینڈ میں 19ویں صدی کا آغاز معاشی لحاظ سے بہترین نہیں تھا، لہٰذا اس کی تجارت جمود کا شکار ہونے لگی۔ جب وہ اپنے کام سے کچھ رقم بچانے کے قابل ہو گیا تھا، اس نے بہترین مواقع کی تلاش میں اپنے وطن سے باہر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہجرت کے سفر کی وجہ سے وہ 1817 میں پڑوسی ملک اسکاٹ لینڈ گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک بھرپور تلاش کے بعد اسے ایک بڑے ریاستی منصوبے میں ٹھیکیدار کی حیثیت سے کام کرنے کا اچھا موقع ملا، اور اس کی بیوی نے ان کے پیچھے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ برک نے ہیلن نامی دوسری عورت سے شادی کی۔ اس کے فوراً بعد ہی اس نے اپنے دوست اور شریک جرم کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک بار سمر کے اجلاس کے دوران برک نے اپنے نئے دوست ہرے کے پاس ایک عجیب اور غیر معمولی موضوع اٹھایا۔ لاشوں کی شدید قلت ہے جس پر اٹانومی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں برطانوی ڈاکٹر اٹانومی کے مطالعہ کے لیے جسموں کی قلت کا شکار تھے۔ اس کی وجہ کچھ برطانوی قوانین میں تبدیلی تھی، جس نے میڈیکل سکولوں کو نامعلوم مردہ افراد یا جنگوں یا جرائم وغیرہ کا نشانہ بننے والے افراد کی لاشوں پر پوسٹ مارٹم کرنے سے روک دیا تھا، اور صرف ان مجرموں کی لاشوں پر پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت تھی جن پر سزا کا عمل درآمد کیا گیا تھا۔ مجرموں کے خلاف پھانسیوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے کچھ ذرائع نے تو یہاں تک بتایا کہ سالانہ موت کی سزا پانے والے افراد کی تعداد صرف 50 سے 60 افراد کے درمیان ہوتی تھی، جبکہ اس وقت ابھرتے ہوئے میڈیکل سکولوں کی ضرورتوں کے مد نظر ہر سال صرف اسکاٹ لینڈ میں 500 لاشوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ یقیناً پورے برطانیہ میں انگلش، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں پوسٹ مارٹم یونٹس کے پاس تیار لاشوں کی کمی تھی۔ یہاں عام لوگوں کی کچھ جماعتوں میں خبر پھیل گئی کہ میڈیکل سکول بلیک مارکیٹ سے لاشیں خرید کر رہے ہیں۔ در حقیقت بہت سی برطانوی میڈیکل یونیورسٹیاں جیسے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ قبر چوروں کی طرف متوجہ ہوئی، جو ایسے افراد تھے جو قبریں کھودتے تھے اور نئی دفن شدہ لاشوں کو چوری کیا کرتے تھے تاکہ انہیں پوسٹ مارٹم یونٹوں کو غیر معمولی قیمت پر فروخت کیا جا سکے۔ اگر اب ہم دونوں دوستوں کی گفتگو میں واپس آ جائیں تو ہم آسانی سے ان کے اگلے مرحلے کا ادراک کر سکتے ہیں، خاص کر یہ کہ دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک خراب مالی صورتحال سے دوچار تھے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی توقعات کے برعکس امیر نہیں ہوا تھا۔ یہاں اس کے نئے دوست ولیم ہرے نے ذکر کیا کہ وہ ایک غریب ریٹائرڈ افسر کی لاش بیچ کر لاشوں کی قلت سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا، جو اپنی اہلیہ کے ہوٹل میں رہ رہا تھا۔
اور قرض ادا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ رابرٹ ناکس نامی ایک مشہور ڈاکٹر نے اس سے لاش کو $7 میں خریدا تھا اور وہ اس وقت بہت سارے پیسوں کے بدلے لاشیں خریدنے پر راضی تھا۔ ہرے نے ولیم برگ سے کہا کہ اس کمی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ناقابل فراموش موقع ہے، لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ لاشوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ ولیم ہرے نے مشورہ دیا کہ قتل کر کے لاشیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نومبر 1827 اور اکتوبر 1828 کے درمیان اسکاٹ لینڈ کے ایڈنبرا نے پرسرار گمشدگیوں کی خوفناک بازگشت کا تجربہ کیا۔ اس عرصے کے دوران دونوں دوستوں نے اپنی بیویوں کی مدد سے ولیم ہرے اور اس کی اہلیہ کے ساتھ ہوٹل کے مہمانوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ لاشیں خریدنے والے ڈاکٹر کے ساتھ معاہدے کے مطابق ولیم برگ توڑ پھوڑ کے آثار کو چھوڑے بغیر انہیں منشیات سے نشانہ بناتا تھا اور نشے کی حالت میں ان کا گلا گھونٹ دیتا تھا اور مرنے والے کی لاش ڈاکٹر کو بیچ دیتا تھا۔ اس عرصے کے دوران ان دو افراد کی سرگرمیوں اور لاشا کے منبع کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، خاص طور پر اس کے بعد جب ولیم کی اس ہوٹل میں پرسرار سرگرمیوں کے بارے میں کچھ گاہکوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ خاص کر ایک مہمان نے جب وہ اتفاقاً کمرے کے سامنے سے گزرا تو اس نے کمرے میں ایک لاش دیکھی تھی۔ اس اطلاع کے بعد ایڈنبرا میں پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا جو مجرموں کی گرفتاری کے بعد ختم ہوئی، جب انہوں نے بزرگ مرد، بے گھر خواتین اور لڑکیوں سمیت 17 متاثرین کو ہلاک کیا۔ دونوں ٹھگوں کو حراست میں لینے اور گرفتار کرنے کے بعد پولیس کے پاس ان کے قاتلوں کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں تھا، اور یہاں سرکاری وکیل نے ولیم ہرے کو ممکنہ سزا سے معافی کے بدلے ان کے ساتھ تعاون کرنے اور تمام جرائم کی تفصیلات بتانے کی پیشکش کی۔ ولیم ہرے اور اس کی اہلیہ نے اس معاہدے پر اتفاق کیا اور انہوں نے ولیم برگ کے خلاف گواہی دے دی تھی، جسے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور اسے سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ ولیم ہرے اور اس کی اہلیہ فرار ہو گئی تھی اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جنوری 1829 میں ولیم برگ کو ایڈنبرا کے 25,000 سے زیادہ باشندوں کے سامنے سرِ عام پھانسی دے دی گئی۔ اسے اس کے جرائم کی سزا دینے کے لیے حکام نے لاش کی ملکیت کو ایڈنبرگ کے رائل میڈیکل کالج میں عوامی پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کرنے کا حکم دیا، جہاں ہجوم نے اس سیاہ انصاف کے مشاہدے کے لیے شرکت کی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران مشہور لیکچرار الیگزینڈر منرو نے اپنا پنکھ ولیم برگ کے خون میں ڈالا اور اپنی پہلی سطر کو اپنے مقالوں میں لکھا۔ یہ جملہ ولیم برگ کے خون میں لکھا گیا تھا جس کو ایڈنبرا میں لٹکایا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ولیم برگ کے جسم کا ڈھانچہ آج بھی یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میوزیم میں میڈیسن کے ہالوں کے اندر گھوم رہا ہے۔ اس واقعے کو ایک برطانوی انگریزی لغت کی اصطلاح بریکنگ میں شامل کیا گیا ہے جو مجرم سے ماخوذ ہے۔ اس کا نام اور ولیم برگ اس نے اس نئی اصطلاح کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ طبی مقاصد کے لیے جسم فروخت کیے جا سکیں۔